اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں قصص الانبیاء کے سیشن میں، اور گزشتہ اسباق میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، ان کی رہائش، ان کا بچپن کیسے گزرا، ان کی جوانی کیسے گزری، اور پھر ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا کہ وہ مصر چھوڑ کر مدین کیسے تشریف لے کر آئے اور وجہ کیا بنی۔ اگر آپ نے وہ سب لیکچرز نہیں لیے تو آپ اسی چینل پر قصص الانبیاء والی پلے لسٹ میں جا کے گزشتہ لیکچرز لے سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم باقاعدہ آغاز کریں گے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کنویں سے پتھر ہٹانا۔ جیسے کہ گزشتہ لیکچر کے اینڈ ہم نے یہاں پر کیا تھا کہ آپ جب مدین پہنچے تو آپ پیاس کی حالت میں تھے، بہت پیاسے تھے، تو آپ ایک کنویں کے قریب پہنچے۔ پھر وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا؟ واقعہ کچھ یوں تھا۔ سب سے پہلے اس واقعے کا ریفرنس دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 23 اور 24 میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں اور پھر باقاعدہ انشاءاللہ واقعے کی طرف جائیں گے۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور آپ جب مدین کے پانی پر آئے، وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف دو عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتی جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو پانی پلا دیا۔ پھر سایہ کی طرف پھرا، عرض کی اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ اس واقعے کا کچھ ذکر اس طرح سے ملتا ہے کہ جب آپ مدین کے ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بہت کثیر مقدار میں کنویں پر جمع ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور کنویں پر جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کوئی اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے، کوئی گائے بھینس کو، کوئی بھیڑ بکریوں کو۔ لیکن دیکھا کہ دو عورتیں ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں، وہ یہ نہیں چاہتی کہ مزاحمت کر کے آگے بڑھیں۔ ان کے نزدیک لوگوں سے پانی حاصل کرنے میں مزاحمت کرنا جہاں بری بات تھی، وہاں عورتوں کا مردوں سے آزادانہ میل جول اور دھکا بازی بھی اس وقت ظاہر سی بات ہے ویسے ہی حرام ہے۔ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی دور کھڑی تھی کہ کنویں کے پانی جو ہے وہ نکالنا مردوں کا کام تھا۔ وہ اس طرح سے کہ اس کنویں کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے اس کنویں کے قریب جب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے منہ کو ان لوگوں نے ایک بڑے سے پتھر سے بند کر دیا تھا۔ اس پتھر کو 10 آدمی مل کر اس کنویں کے منہ سے سرکاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ وہ کنویں کے اندر سے ایک بھاری ڈول نکالتے ہیں آدمی، اور وہ سب کے سب اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اور کچھ عورتیں سائڈ پہ کر کے کھڑی ہیں اور وہ آگے نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل یہ چاہ رہی ہیں کہ جب یہ لوگ پانی لے کر چلے جائیں تو پھر ہم یہاں سے اپنے جانوروں کو سیراب کریں۔ تو وہ خواتین جو ہیں دو تھیں، تو وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی دور کھڑی تھی کہ کنویں سے پانی نکالنا زوراور مردوں کا کام تھا، اور اس پر استعمال ہونے والا جو ڈول تھا اس کو بھی 10 آدمی مل کر کھینچتے تھے اور نکالتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ کنویں کے منہ پر ایک پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا اس کنویں کو ڈھانپنے کے لیے، اور اس پتھر کو ہٹانے کے لیے بھی اتنے ہی آدمی چاہیے تھے، 10 آدمی مل کر اس کو ہٹاتے تھے۔ اور وہ یہ بھی ان لوگوں کے فارغ ہو کر چلے جانے کا انتظار کر رہی تھی دونوں کھڑی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں خواتین سے پوچھا کہ تم ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، ہم خود پانی نکال نہیں سکتی، اس لیے ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں، تو جو پانی حوض میں بچ جائے گا، ارد گرد بچا کچا ہوگا، وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ان پر رحم کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم اتنے ہی ہمدرد ہو تو خود پلا دو، خود ہی پلا دو پانی اگر تم اتنی ہمدردی کر رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مل کر بھاری پتھر کو کنویں کے منہ پر دوبارہ رکھ دیا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹا دیا، وہ پتھر جو 10 آدمیوں کے زور سے پیچھے ہٹتا تھا، اور 10 آدمی اس ڈول کو کھینچتے تھے پانی نکالنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اکیلے ہی نکال لیا۔ اللہ اکبر! تو پھر دیکھیں سبحان اللہ، نبی کی شان اور عظمت کا اندازہ کیجئے کہ 7 دنوں سے ایک بھوکے جو ہیں وہ اس وقت تھے، لیکن 10 آدمیوں سے بڑھ کر زور ابھی بھی ان میں موجود تھا۔ سفر کی تھکان بھی تھی، کنواں جو ہے وہ سخت تپتی دھوپ میں موجود تھا، لیکن کوئی بھی چیز ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی، اور آپ نے ہمدردی کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی کہ کس طرح لوگوں کا غمگسار ہوا جا سکتا ہے، لوگوں کا مددگار ہوا جا سکتا ہے، کس طرح لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ہمیں اس واقعے سے سیکھنا چاہیے۔ پھر یہی وجہ تھی کہ آپ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ پھر آپ یہی سورۃ القصص کی آیت نمبر 24 پڑھی ہے میں نے ابھی۔ پھر آپ جب اس کنویں سے آپ نے پانی نکالا اور بکریوں کو بھی پانی سے سیراب کیا، اور وہ جب خوب پانی پی کے سیر ہو گئیں، پھر آپ ایک سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ اے اللہ مجھے کھانا عطا فرما دے، کیونکہ آپ 7 دنوں سے صرف درختوں کے پتے ہی کھا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھکے ہارے پھر آرام کے لیے لیٹ گئے، بیٹھ گئے، ٹیک لگا لی۔ تو یہ وہ درخت تھا ببول کا، جس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا پچھلے لیکچر میں، کہ یہ کس طرح کا درخت تھا کہ آپ نے اتنے دن صرف سبزے سے گزارا کیا اور صرف گھاس سے، پتوں سے گزارا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھر بھی اس قدر قریب رہے کہ جو شکوہ ہے آپ کے لبوں مبارک سے نہیں نکلا، اور صرف شکر ہی نکلا، اور آپ یہی دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، اے میرے پروردگار، میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔ اللہ اکبر! پھر اگلا جو آگے ہم مزید پڑھیں گے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات۔ ابھی تک تو یہ چیز میں نے ہڈن اسی لیے رکھی تھی کہ وہ 2 لڑکیاں، وہ 2 خواتین کون تھیں، تاکہ سٹوری کا فلو باقی رہے۔ تو اب چلتے ہیں کہ وہ کیا ہوا، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی۔ تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول کر لی کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں، مجھے اپنی طرف سے رزق عطا فرما، کیونکہ آپ بہت بھوکے تھے۔ تو اسباب پیدار شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح سے اسباب پیدا ہوئے کہ یہ جو 2 خواتین تھیں، یہ 2 بیویاں تھیں، یہ پاک بیویاں جو تھیں، یہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیاں تھیں۔ اور پھر جب یہ واپس جب معمول سے پہلے اپنے گھر آ گئیں، تو ان کے والد نے پھر دریافت کیا کہ آج وقت سے پہلے کیسے آ گئی ہو؟ تو پھر انہوں نے جواب میں اپنا سارا حال سنایا، مسافر کا تمام حال سنایا، کہ پانی انہوں نے کس طرح پلایا، اور ڈول نکالنے کا قصہ بھی سنایا۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے سٹوری میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بکریوں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے تھے، اسی وجہ سے وہ صاحبزادیوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اندازاً یہی جانا کہ آپ مسافر ہیں، اور اپنے والد کو ساری کی ساری خبر اس طرح سنا دی کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں میں سے ایک صاحبزادی کو بھیجا اور کہا کہ اس شخص کو بلا لاؤ، یعنی وہ جو شخص جس نے تمہاری مدد کی ہے اس کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ یاد رہے یہ دونوں صاحبزادیوں کا نام، ایک کا نام حضرت صفورہ علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسری حضرت شرحہ تھا۔ تو جو آپ کو بلانے کے لیے گئی تھی ان کا نام حضرت صفورہ تھا، اور وہ اس طرح تھی کہ با پردہ، پاک دامن، جس طرح کے تمام ازواج مطہرات بھی تھیں، ان کا بھی یہی دستور تھا کہ شرم و حیا کے ساتھ چادر میں لپٹی ہوئی پردے کے ساتھ چل رہی تھی، اور منہ بھی اپنا چادر کے کنارے سے چھپائے ہوئے تھی۔ اور والد کے کہنے پر جب وہ گئیں تو اپنے آپ کو ڈھانپا، چھپایا اور پردہ کیا، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچی تو اس وقت عقل مندی کا اور سچائی کا مظاہرہ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کا شک یا
شبہ یا کوئی اور باتوں کی گنجائش نکلتی تھی، لیکن آپ نے صاف الفاظ میں کہا کہ میرے والد آپ کو آپ کی مزدوری دینے کے لیے اور احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بلا رہے ہیں، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہمارے ساتھ احسان کیا ہے۔ تو اس واقعے کا ذکر بھی قرآن مجید کی سورۃ القصص آیت نمبر 25 سے ملتا ہے، جس کا ترجمہ ابھی میں پڑھنے لگی ہوں۔ بس ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، کہنے لگی میرے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس پانی پلانے کا حق دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پلایا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے والد کے پاس آئے اور تمام واقعات ان کے سامنے بیان کیے تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کر آپ بچ گئے ظالموں سے۔ یعنی کہ ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت صفورہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بلانے کے لیے آئی تھی، تو جس طرح انہوں نے آپ کو بلایا تو حضرت موسیٰ ان کے ساتھ چل دیے، اور وہ اس وجہ سے نہیں چل کے گئے تھے کہ وہ کسی قسم کا لالچ کر رہے تھے اجرت کا، وہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، ان کے دیدار کے لیے ساتھ چل پڑے تھے۔ تو اور بہت پیاری بات جو اب میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں کہ راستے میں آپ کے چلنے کا طریقہ کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صفورہ جو ہیں یہ دونوں آپس میں نامحرم ہی تھے، تو حضرت صفورہ نے اپنے آپ کو آنچل میں مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل رہے تھے اور آپ ان کے پیچھے چل رہی تھی، اور راستہ بتانے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ جس گلی کی طرف مڑنا ہوتا اس طرف کنکر پھینک دیتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ جاتے اور اس گلی میں مڑ جاتے تھے۔ اللہ اکبر! آگے کیوں نہیں حضرت صفورہ چلی کہ ان کے پورا جسم تو ڈھانپا ہی ہوا تھا، پھر بھی اس قدر پردہ اختیار کیا گیا کہ اس طرح سے آگے نہیں چلیں، اور حضرت موسیٰ آگے چلے، حضرت صفورہ ان کے پیچھے چلیں، تاکہ ہر قسم سے پردہ رہے اور ہر طرح سے پردے کا خاص خیال رکھا جائے۔ بہرحال اسی طرح راستہ طے کر کے آپ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور اپنا تمام کا تمام واقعہ سنا دیا۔ تو حضرت شعیب نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ظالموں کے پنجے سے چھوٹ کر آ گئے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سارے معاملے کا صلہ دینا چاہا تو حضرت موسیٰ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس میں بھلے کام پر، نیکی کے کام پر کوئی اجرت نہیں لیا کرتے۔ آپ کی اس بات پر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس میں کسی معمولی سے معمولی خدمت کو بھی نظر انداز کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ تو ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 26 میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ ان دونوں میں سے دو صاحبزادیاں تھیں نا آپ کی، ان دونوں میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ، ان کو ملازم رکھ لیجئے، بے شک بہتر ملازم وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ اللہ اکبر! اس کو ابن کثیر میں اس طرح سے اس کو درج کیا گیا ہے کہ جو توجہ دلانے والی صاحبزادی تھی یہ وہی تھی جو آپ کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ تو والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹی تم نے کیسے جان لیا کہ یہ دونوں اوصاف، یہ دونوں صفتیں، یہ دونوں خوبیاں اس میں موجود ہیں اس شخص میں؟ تو بیٹی نے پھر جواب دیا کہ کنویں سے پتھر ہٹانے والا واقعہ جب انہوں نے سنایا تو اس سے آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے انہوں نے اکیلے نے کنویں کا پتھر ہٹا دیا۔ تو اس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اور مجھے ان کی امانت داری کا علم اس طرح ہوا کہ جب میں انہیں لے کر آپ کے پاس آنے لگی تھی تو یہ راستے سے ناواقف تھے، انہیں راستے کا پتہ نہیں تھا۔ میں ان کے آگے ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ تم آگے نہیں، تم میرے پیچھے چلو، اور جہاں راستہ بدلنا ہو اس طرف کنکر پھینک دینا، میں سمجھ لوں گا کہ مجھے اس راستہ سے چلنا چاہیے تاکہ مجھے تمہاری ایڑیاں نظر نہ آئیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت اجیر یعنی ملازم رکھ لیا گیا۔ اللہ اکبر! کس قدر پیاری صفات ہیں، اور یہ کس قدر پیاری بات کہ پردے کا اس قدر خاص خیال رکھا گیا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر تم میرے پیچھے چلو تو بہتر ہے، جس طرف مڑنا ہو اس طرف کنکر پھینک دینا، اگر تم میرے آگے چلی تو ایسا نہ ہو کہ مجھے
تمہارے جو ایڑیاں ہیں اس پر ہی نظر پڑ جائے تو کس قدر امانت دار یعنی عزت کا محافظ پایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کس قدر امانت دار یعنی اپنی نظروں کی انہوں نے حفاظت کی۔ تو ان دو چیزوں سے انہوں نے حضرت شعیب کو بتایا کہ میں یہ جان پائی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ خوبیاں موجود ہیں۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کیسے ہوا، آپ کی شادی کس طرح ہوئی اور آپ واپس مصر کس طرح سے گئے۔ انشاءاللہ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ بیان میں جانے انجانے میں کوئی غلطی میرے سے ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا کرے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔